نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی اور رسالتی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں سورہ احزاب کی آیات 45 اور 46 کی روشنی میں۔ اچھا، جب ہم اپنے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی اور رسالتی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے تو پھر نبوت اور رسالت کا جو تقاضا ہمارے سامنے آئے گا، ممکن ہے ہم بھی اسے بھی پورا کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن قبل اس کے کہ سورہ احزاب کی آیات 45 اور 46 کا ہم مطالعہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی اور رسالتی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے اور اپنی ذمہ داریوں کو جاننے کے لیے ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں۔ ہم سب دوست جانتے ہیں، امریکہ سے ایک کتاب چھپ کر ہمارے سامنے آئی تھی، دی 100، جس کا رائٹر مائیکل ہارٹ تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں اپنے تجزیے کے مطابق تاریخ انسانی کی 100 ایسی شخصیات کو جمع کیا جنہوں نے تاریخ انسانی پر سب سے زیادہ اثر ڈالا۔ وہ عیسائی ہے، اس نے اپنی کتاب میں پہلا نمبر عیسی علیہ السلام کو نہیں دیا۔ وہ تعلیمی لحاظ سے سائنٹسٹ ہے، اس نے پہلا نمبر نیوٹن کو نہیں دیا۔ اس نے تاریخ کے وہ 100 افراد جنہوں نے تاریخی انسانی پر سب سے زیادہ اثر ڈالا، سب سے پہلا نام اگر لکھا عیسائی ہونے کے باوجود، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر مجھے مائیکل ہارٹ کے الفاظ یاد ہیں تو شاید وہ یہ ہے، who was supremely successful on both the religious and secular level۔ یعنی محمد علیہ السلام واحد شخصیت ہے جنہوں نے تاریخ انسانی میں مذہب کو بھی سب سے زیادہ متاثر کیا ہے اور دنیاوی زندگی کو بھی سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ ہم سمجھ نہیں سکے، ہم نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے بھول بھلیوں کا شکار ہو گئے۔ اب نبی علیہ السلام کی نبوی اور رسالتی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے، اور شاہد کہتے ہیں گواہ کو۔ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین پر گواہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی مرضیات پر گواہ ہیں، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے امر اور اللہ رب العالمین کی نہی کے گواہ ہیں۔ تو اے رسول، ہم نے آپ کو شاہد بنایا۔ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے رسول، جو لوگ آپ کا پیغام مان لیں آپ انہیں ابدی فلاح کی بشارت دینے والے ہیں، اور جو آپ کے پیغام کو تسلیم نہ کریں آپ انہیں ابدی ناکامی کی سے ڈراوا دینے والے ہیں۔ وداعیا الی اللہ، اے رسول، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ رسول کبھی بھی اپنی ذات کی دعوت نہیں دیتا، رسول کبھی بھی اپنے آپ کو امت کے سامنے معبود بنا کر پیش نہیں کرتا۔ وداعیا الی اللہ، وہ داعی الی اللہ ہوتا ہے، لوگوں کو اللہ کے راستے پر کھڑا کرتا ہے، لوگوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے لے جا کر کھڑا کرتا ہے، لوگوں کو اللہ رب العالمین کے قریب کیا کرتا ہے، لوگوں کو شیطان کے راستے سے ہٹا دیا کرتا ہے، شیطان کی ذریت کے راستے سے ہٹا دیا کرتا ہے، صراط مستقیم پر نبی لوگوں کو کھڑا کر دیا کرتا ہے۔ وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا، رسول روشن چراغ، یعنی رسول خود اپنی ذات میں علم اور حکمت سے منور ہوتا ہے، اور جو لوگ جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے ہیں رسول ان کے لیے علم و حکمت کا روشن مینارہ ہوا کرتا ہے۔ یعنی اگر کہیں راستہ نظر نہیں آ رہا تو محمد الرسول اللہ کی زندگی میں راستہ نظر آ جائے گا۔ اگر کہیں دیوار کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، کہیں رکاوٹیں کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں، تو وسراجا منیرا،
محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم روشن مینارہ ہیں، ہم ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ تو ہمارا رسول شاہد بھی ہے، ہمارا رسول مبشر اور نذیر بھی ہے، داعی اللہ بھی ہے، سراج منیر بھی ہے۔ تو پھر دوستو آپ کی نبوت اور رسالت کے ہم سے تقاضا نہیں کرتی؟ اب نبوت اور رسالت کے عام سے تقاضے ہم سے کیا ہو سکتے ہیں؟ ہم عام سے مسلمان بیٹھے ہیں نا، ہم سے کیا تقاضے ہو سکتے ہیں؟ مشکات میں ایک باب ہے، باب فی اخلاقہ و شمائلہ، یعنی نبی علیہ السلام کے اخلاق سے متعلق، نبی علیہ السلام کی عادات سے متعلق، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت ہم سے یہ تقاضا کر رہی ہے، ہم مسلمان فاحشن فوش گو نہ ہوں، بری بات زبان سے نکالنے والے نہ ہوں، لعانن ہم مسلمان کلمہ گو لوگ محمد الرسول اللہ کو اپنے نبی ماننے والے لعن تان کرنے والے نہ ہوں، بد دعائیں کرنے والے نہ ہوں، کوستے دینے والے نہ ہوں، ولا صابن ہم مسلمان گالم گلوچ کرنے والے نہ ہوں، کوئی تو میں کرنے والے نہ ہوں، سڑک پر کھڑے ہو کر رش لگانے والے نہ ہوں۔ نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے، ہم بازاروں میں ہوں تو شور و غل کرنے والے نہ ہوں، برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہ ہوں، ولیکن یعفو و یصفحوا معاف کر دینے والے ہوں، درگزر سے کام لینے والے ہوں۔ اللہ کے رسول کی نبوت اور رسالت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے، اپنے آپ کو جہاں دیدہ بنائیں ہم، جب آخرت کی بات ہو تو آخرت کے ہو جائیں، اور جب دنیا داری کی بات ہو، جب دنیا کا حوالہ ہو تو پھر اپنے آپ کو دنیا میں بھی مصروف کریں، دنیا کے اندر بھی ترقی کریں، دنیا کے اندر بھی آگے جائیں۔ کھانے کی میز پر بیٹھے ہیں، دسترخوان پر بیٹھے ہیں تو پھر کھانے کی باتیں کریں، اپنے آپ کو جادیدہ انسان بنائیں۔ ہم تمام مسلمان نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو عاجز بنائیں، جو کام خود کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں، جوتے ٹانک سکتے ہیں ٹانک لیں، سوئی دھاگے سے اپنے کپڑے سی سکتے ہیں سی لیں۔ میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ میں 4 وہیل افورڈ کر سکوں، تو سائیکل اور موٹر سائیکل اسی کے سارے کام چلاؤں میں اپنا۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے ہم سے تقاضے۔